زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ اپنے شوہر کی محبت کا ہوتا ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسا پردہ ہے جو دل کے زخموں کو ڈھانپ دیتا ہے، اور غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کے چراغ بجھا دیتی ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر غلط فہمی ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ شور کرنے والے لوگ اگر اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جس سے ہم بلا وجہ ناراض ہوتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت میں منائے گا۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زندگی میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہے یا نہیں۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں کے اندر زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ ہمیں زندگی میں بہت دور جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ کون ہمارے نزدیک ہے۔ کئی دفعہ جسے ہم برا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دوسرا اسے اچھا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ زندگی میں وہ لوگ ہمیشہ خوش اور پرسکون رہتے ہیں جو اپنی خواہشوں کے پورا نہ ہونے سے زیادہ اپنی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کو ترستے ہیں۔ لکھنے والے نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں سادگی اختیار کرو، تمہاری زندگی جتنی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ لوہا ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی کوئی برباد نہیں کرتا، اس کی سوچیں اور امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ کسی انسان نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ تو مٹکے نے جواب دیا کہ جس کا ماضی، حال اور مستقبل مٹی سے بنا ہو تو وہ غرور اور تکبر کس بات پر کرے گا؟ کسی انسان نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ فرمایا، نمبر 1 غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور نمبر 2 غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں ہے تو وہاں سے علیحدہ ہو جائیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اسے شیر کہا جائے تو خوش ہوتا ہے، حالانکہ شیر بھی تو ایک جانور ہے۔ آج کل نفسیاتی بیماریوں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ اپنے پیاروں کو وقت نہ دینا اور اپنے پیاروں سے وقت نہ ملنا ہے۔
زندگی میں کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں دیکھ کر انہیں محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، بس جی چاہتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے اور سمیٹ لے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے ساری زندگی اسی خیال میں رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہمسفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ دل جب خاموشی کی چادر اوڑھ لے تو الفاظ کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ یہ الفاظ ہر بار دھوکہ دے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شک کا باعث بنتی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب مت بنیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنا راز مت بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے مت کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جائیں کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ کسی سے تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر بدنیت ہو جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں صرف سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔